الرحمن الرحیم. جب خریدنے اور بیچنے والا خریدتے اور بیچتے وقت کوئی ایسی بات کہے جس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ خرید چکا ہے اور بیچ چکا ہے، یقینی بات کہہ دے اور اس ڈیل اس سودے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دے تو سودا شرعاً مکمل ہو جاتا ہے. جیسے کوئی شخص زمین خرید رہا تو وہ زمین کی قیمت طے کر کے جو ہے پرپوزل بیچنے والے کو رکھ دیں اور بیچنے والا اس پر رضامندی کا اظہار کر دے. یوں کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اتنے روپے میں میں نے اپنی زمین بیچ دی جو اتنی اسکوائر فٹ ہے، تو سودا مکمل ہو گیا، یہ ڈیل ہو گئی شریعت کے حساب سے. اس کی باقاعدہ رجسٹری کروانا، نام پر کروانا، یہ اضافی چیزیں ہیں، ایکسٹرا کی چیزیں ہیں. شرعاً اس کی ضرورت نہیں. شرعاً زبان کی اہمیت ہے، شریعت میں زبان کی اہمیت ہے. جب زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیے جائیں جو سودے کے مکمل ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو سودا مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اس سودے کو توڑا نہیں جا سکتا دونوں کی رضامندی کے بغیر. دونوں راضی ہوں سودا ختم کرنے پر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دونوں کی رضامندی کے بغیر کوئی ایک شخص اگر سودا ختم کرنا چاہے تو اس سودے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر وہ سودا کرتے وقت یوں کہہ دے کہ میں ابھی سودا تو کر رہا ہوں لیکن مجھے 3 دن کا اختیار رہے گا کہ 3 دن کے اندر میں سوچ لوں، سمجھ لوں کہ یہ سودا میرے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس شخص کے پاس 3 دن کا اختیار رہے گا سوچنے کے لیے. اس 3 دن کے اندر وہ سوچے کہ سودا اس کے لیے جو مفید رہے گا، فائدہ مند رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر خریدتے بیچتے وقت اس طرح کے الفاظ کہہ دیے جائیں کہ میں خرید تو رہا ہوں، بیچ تو رہا ہوں، لیکن مجھے 3 دن کا اختیار رہے گا، ان 3 دنوں کے اندر میں سوچ لوں گا، اگر مجھے پٹے گا تو میں سودا باقی رکھوں گا ورنہ نہیں، تو پھر اس صورت میں سودا ختم کیا جا سکتا ہے. ورنہ اگر اس طرح کے الفاظ خریدتے بیچتے وقت نہ کہے جائیں اور محض اپنی رضامندی ظاہر کی جائیں تو سودا مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس سودے کو آپس کی رضامندی کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا. آپس کی رضامندی کے بغیر دونوں جب تک راضی نہ ہو تب تک اس سودے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اب اگر خریدار خریدنے کے بعد کسی وجہ سے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سودا میرے لیے مفید نہیں ہے، وہ نادم ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا نقصان مجھے اس کے اندر لگ رہا ہے، سودا کرتے وقت تو کر لیا لیکن بعد میں اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سودا اس کے لیے اس کے حق میں مفید نہیں ہے. اب وہ اس سودے کو ختم کرنا چاہتا ہے. خریدار اگر سودے کو ختم کرنا چاہتا ہے، بیچنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ اس سودے کو ختم کرے، لیکن بہتر ہے کہ اگر خریدار شرمندہ ہو، نادم ہو، اس کو یوں لگ رہا ہو کہ سودے میں اس کو نقصان ہو رہا ہے اور اس وجہ سے وہ سودا کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، تو بیچنے والے کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ سودا ختم کر لے، بشرطے کہ اس چیز کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی ہو. جو چیز خریدی بیچی گئی اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئے، خریدنے کے بعد خریدار نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، جیسی چیز تھی ویسی ہی ہے، تو اب بیچنے والے کے لیے بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس سودے کو ختم کر دے. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہیں احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ من اقال مسلما اقال اللہ عثرتہ، جو شخص کسی مسلمان کے ساتھ اس کی ندامت کی وجہ سے، خرید و فروخت کے بعد، سودا ہونے کے بعد ندامت کی وجہ سے یا یہ احساس کی وجہ سے کہ سودا میرے لیے مفید نہیں ہے، اگر سودا اس کی بات پر ختم کر دیتا ہے بیچنے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی لغزشوں کو اور خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں. تو اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن بیچنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خریدار اگر سودا مکمل ہونے کے بعد وہ چیز واپس کرنا چاہ رہا، زمین واپس کرنا چاہ رہا یا جو چیز خریدا تو وہ واپس کرنا چاہ رہا، تو بیچنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس بے کو، اس ڈیل کو، اس سودے کو ختم کرے. بہتر ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. سودا جب مکمل ہو جاتا ہے تو باہمی رضامندی کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپسی رضامندی کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لکھ لینا بہتر ہے. جو بھی ہم معاملہ کریں معاملات کو لکھ لینا چاہیے. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا
لکھنا ضروری نہیں ہے، لکھے بغیر بھی محض زبان سے ڈیل ہو جاتی ہے، لیکن لکھ لینے سے آگے جو اختلافات ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے، اس سے امن ہو جاتا ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے لمبی آیت قرآن کریم کی، وہ آیت پوری کی پوری احکام سے متعلق ہے، لین دین کے احکام، قرضے کے احکام، اگر کوئی ڈیل ہو رہی تو اس پر گواہ بنانے کے احکام، پوری آیت جو ہے احکام سے بھری ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بطور جو ہے امت پر شفقت کے، بندوں پر شفقت کے یہ حکم دیا کہ جو بھی معاملہ ہو اس کو لکھ لیا جائے، جو بھی معاملہ ہو اس کو لکھ لیا جائے۔ تو لکھ لینا آگے آنے والی پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، چاہے قرض کا لین دین ہو، چاہے خرید و فروخت کا معاملہ ہو، اس کو لکھ لیا جانا بہتر ہے۔ نہ لکھے جانے کی وجہ سے آگے پھر اگر کسی کے من میں، کسی کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتی ہے تو اس کھوٹ کو استعمال کر لینے کا اور شر پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو بھی معاملہ ہو، چاہے قرض کا لین دین ہی کیوں نہ ہو، اس کو لکھ لیا جانا چاہیے، چاہے قریبی شخص سے لین دین ہو، چاہے بہت قریبی شخص سے لین دین ہو۔ علماء کا، صحابہ میں مقولہ ہے کہ تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، کہ رہن سہن تو ہمارا ایسا ہو جیسے ہم سگے بھائیوں جیسا رہن سہن، لیکن معاملات جب ہو تو ایسے ہو جیسے اجنبی شخص۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ معاملات میں ایک چیز، ایک ڈیٹیل، چاہے بھائی کا معاملہ ہو، بھائی سے ڈیل کر رہا ہو، وہ بھی لکھا جانا چاہیے کہ تعاشروا کالاخوان، آپس میں رہو سہو ایسے جیسے سگے بھائی ہو، جیسے بھائی آپس میں رہتے ویسے رہو، لیکن معاملہ کرو تو کیسے کرو؟ جیسے دو اجنبی معاملہ کرتے ہیں، یعنی ہر چیز، ہر ڈیٹیل، ہر تفصیل لکھی گئی، ایک پائی، ایک رتی کا حساب لکھا گیا۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، نہ آپ زیادتی برداشت کرو، نہ آپ کسی پر زیادتی کرو، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ اب ہر چیز اگر لکھ لی جائے گی تو آگے آنے والی شرمندگیوں سے انسان جو ہے وہ بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق